غم تو پڑھیے کثرت سے درود پھیر لے جب رنج و غم پھیر لے جب رنج و غم تو پڑھیے کثرت سے درود بل یقین ہر ایک غم کا بل یقین ہر ایک غم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب آئیے مدرسے کی کارگزاری جب سے مدرسے کی بنیاد رکھی گئی ہے، مدرسہ کس مراحل سے گزرتا ہوا آج اس منزل تک آ کے پہنچا ہے، اس کی کارگزاری دینے کے لیے میں التماس کروں گا عالی جناب حضرت مولانا مفتی ریاض گوہر صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ سے کہ وہ آئیں اور مدرسہ حاضہ یعنی دارالعلوم رشیدیہ کی کارگزاری پیش فرمائیں۔ مدرسہ دارالعلوم رشیدیہ کی کارگزاری آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے۔ دارالعلوم رشیدیہ کی اساس و بنیاد 2017-18 عیسوی میں قصبہ بسمہ و کیونٹی کے معتبر و مستند علماء کرام اور معزز اشراف کے بدست عمل میں آئی۔ ہر کچے پکے گھروں میں دینی اور قرآنی تعلیمات کو پہنچانا اس کے جملہ مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ عام مدرسوں کی طرح اس کی ابتدا بھی نہایت ہی بے سر و سامانی کے عالم میں ہوئی۔ اس ادارے نے ایک چھپر کے نیچے اپنے تعلیمی سفر کا آغاز کیا۔ شروعاتی دنوں میں مولانا محمد فہیم الجامعی مقامی طلباء کی مختصر سی جماعت کو لے کر آگے بڑھے۔ ابھی نصرت و اعانت کی راہیں بھی محدود تھیں یا یوں کہا جائے کہ مفقود تھیں تو غلط نہ ہوگا، لیکن مولانا موصوف کے عزائم اعلیٰ ارادے نیک تھے، اور یہ بھی بات مسلم ہے کہ اللہ کے یہاں فیصلوں کا صدور نیتوں کے موافق ہی ہوتا ہے۔ اللہ کو مولانا موصوف سے دینی خدمات لینی تھیں اور اس دینی قلعہ سے افشاء دین و اسلام کے خدام پیدا کرنے تھے، سو اللہ کی نظر کرم ادارے کی جانب مبذول ہوئی۔ پھر اللہ نے ان افراد و اشخاص کے دلوں میں ادارے کی محبت جاگزی کر دی جو ادارے کے تئیں خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والے ہوں۔ وہ ادارہ جو ابھی تک چھپر کے سائے میں آباد تھا، چہار دیواری سے محروم تھا، بیرونی طلبہ تو کجا مقامی طلبہ کی قلت محسوس کر رہا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں میں ادارے کو یہ ساری نعمتیں من جانب اللہ میسر آئیں۔ آج الحمدللہ ادارہ دو بڑے ہال، ایک برآمدہ اور چہار دیواری پر مشتمل ہے۔ 2 سال قبل ادارے کے قریب مسجد کے لیے ایک جگہ خریدی گئی ہے جو کہ زیر تعمیر ہے۔ مقامی طلبہ کے ساتھ ساتھ بیرونی طلبہ بھی تعلیم میں مصروف و منہمک ہیں، جن کے کھان پین علاج و معالجہ کا کفیل خود ادارہ ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ ادارے پر مشکل حالات نہیں آئے، ضرور آئے، لیکن مولانا نے ان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے اور نہ ہی وہ لرزہ بر اندام ہوئے، بلکہ مولانا موصوف کے پائے استقامت کے آگے راہ کے پتھر ریزہ ریزہ اور پاش پاش ہو گئے، مشکلات بے بس ہو کر دم توڑ گئیں۔ وہ پودا جو 2017-18 عیسوی میں نصب کیا گیا تھا، آج الحمدللہ اس مختصر سے عرصے میں ثمردار ہو چکا ہے اور خرامہ خرامہ ایک تناور درخت کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ حافظ قرآن کی شکل میں مختلف نوع کے پھول آئے دن کھلنے شروع ہو گئے ہیں۔ ادارہ روز افزوں ترقی پذیر ہے اور بتدریج کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے۔ یہ عظیم الشان جلسہ دستار بندی بھی اسی کی ایک اہم ترین کڑی ہے۔ ادارے کی دیکھ ریکھ کے علاوہ مولانا موصوف کے علاقے میں بے شمار خدمات ہیں۔ مولانا موصوف ایک کامیاب ادارے کے کامیاب محتمم ہونے کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء بسمہ کے فعال و متحرک سیکریٹری بھی ہیں۔ مصیبت زدہ لوگوں کی خبر گیری کرنا ان کی دائمی زندگی کے لیے جمع پونجی ہے۔ بے بس غریب، مفلس، یتیم، بیواؤں اور بے سہارا لوگوں کا سہارا بننا دینی فریضہ بھی ہے۔ اس کو بحسن و خوبی سمجھتے اور دل سے ذمہ داری کو نبھاتے بھی ہیں۔ فجزاکم اللہ و حسن الجزا۔